السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزى عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. محترم ناظرین کرام، حمد و صلات کے بعد آج کا ہمارا یہ درس گزشتہ درس ہی سے متعلق ہے کہ صالحین کے تعلق سے غلو کرنا یا اسی طریقے سے ان کی قبروں پر مسجدیں بنانا، یہ ساری چیزیں انسان کو ایسی چیز کی طرف لے جاتی ہیں جو بہت بڑا شرک ہے. اس لیے کہ انسان جب نیککار لوگوں کے تعلق سے حد سے زیادہ غلو سے کام لیتا ہے اور ان کی قبروں کے تعلق سے وہاں پر وہ مسجدیں بنا لیتے ہیں، وہاں پر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک مدت کے بعد ان قبروں کی عبادت شروع ہو جاتی ہے اور یہ ذریعہ اور سبب بنتا ہے یعنی شرک کا، جو شرک اکبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ذرائع کا سد باب کیا جو انسان کو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کی: اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ تو میری قبر کو بت مت بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے. میرے محترم بھائیوں، لوگ جس طریقے سے صلحاء اور نیککار لوگوں کے تعلق سے جو غلو سے کام لیا، چاہے آپ دیکھیں یہود ہو یا نصارہ ہو. نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے غلو سے کام لیا تو انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا. اسی طریقے سے نصرانیوں نے یہودیوں نے غلو سے کام لیا اور عزیر کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا. لہذا یہ ساری چیزیں چونکہ شرک کی طرف لے جاتی ہیں تو اسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل الانبیاء ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے بہت زیادہ حریص ہیں، بہت شفیق اور مہربان ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام وسائل اور تمام ذرائع کا سد باب کیا جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں. اسی لیے اپنی قبر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ دعا کی کہ اللہ میری قبر کو بت مت بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے، لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں، میلہ ٹھیلا لگائیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا غضب ہو، اللہ رب العالمین کا قہر ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لہذا میرے بھائیوں، قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، قبروں کو پختہ نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو یہود اور نصارہ کرتے تھے، آج اس امت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی قبریں ہیں، بہت سارے مزارات ہیں اور بہت سارے ایسے آستانے ہیں کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ان کا خاص طور سے ثواب کی غرض سے سفر بھی کرتے ہیں. آپ مصر کے اندر چاہے حسین یا اسی طریقے سے بدوی کی قبر ہو یا اسی طریقے سے عراق کے اندر امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کی قبر ہو یا عبد القادر جیلانی رحم اللہ علیہ کی قبر ہو، آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے وہاں پر مسجدیں بنائیں. اور اسی طریقے سے لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا، کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، لہذا وہاں پہنچتے ہیں
وہاں پہنچ کر کے صرف اللہ سے نہیں بلکہ بہت سارے لوگ انہی سے دعا کرتے ہیں، انہی کو سفارشی مانتے ہیں، قبروں کو چھوتے ہیں یا قبروں کے پاس بیٹھ کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں، وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے خرافات اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اسلام نے ان سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور جو صالحین ہیں ان کے تعلق سے خاص طور سے غلو سے منع فرمایا کہ انہی کی وجہ سے یعنی غلو کی وجہ سے اسلام کے اندر شرک آتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا افرأیتم اللات والعزی، لات کے تعلق سے مجاہد رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ یہ بہت ہی نیک اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھا، یہ حاجیوں کے لیے ستو بنا کر کے پیش کرتا تھا، اور جب یہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر کے پاس جمع ہو گئے، مجاور بن کر کے اس کے پاس جمع ہو گئے تاکہ اس کی یاد لوگوں کو تازہ رہے۔ اس طریقے سے بعد میں چلتے چلتے اس کی عبادت کی جانے لگی، اور یہ عرب میں زمانے جاہلیت میں سب سے بڑا بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج، اور اسی طریقے سے جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں یا قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبروں پر مسجدیں نہیں بنانی چاہیے، قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں یعنی قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو قبر کی زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ اور چونکہ اس کے تعلق سے قبروں کی زیارت کے تعلق سے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں چاہے مرد ہو یا عورت تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لہذا اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت مردوں کے تعلق سے باقی رکھی اور عورتوں کو منع فرما دیا، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ لہذا عورتوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کریں۔ تو جس طریقے سے اگر کوئی عورت قبر کی زیارت کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں پر جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہاں مجاور بن کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے متنبہ رہنا چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اندیشے کے پیش نظر اپنی امت کو منع فرمایا اپنی قبر کے تعلق سے کہ کہیں میری قبر کے تعلق سے لوگ یعنی غلو سے کام نہ لیں اور آ کر کے یہاں پر چراغاں کریں یا میلہ ٹھیلا لگائیں اور اسی طریقے سے عبادت کریں، پرستش کریں۔ یہ بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے تعلق سے اتنے حریص تھے، ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کی جو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے متنبہ کیا جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے خارج نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں۔ ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجا۔ لہذا میرے محترم بھائیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ تم ہی میں سے ایک رسول آیا جس پر تم پر کوئی تکلیف کی چیز ساکھ گزرتی ہے، یعنی کوئی چیز تمہیں تکلیف ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں دین حنیفی آسان دین حنیفی دے کر کے بھیجا گیا ہوں، ان هذا الدین یسر، یہ دین بہت ہی آسان ہے، لہذا یہ شریعت اسلامی مکمل طور سے آسان ہے ان لوگوں کے لیے جس پر اللہ رب العالمین آسان کر دے۔ لہذا میرے محترم بھائیو، دین کے اندر تشدد نہیں برتنا چاہیے، یہ دین بہت ہی آسان ہے۔ اور اسی طریقے سے حریص علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے تعلق سے بہت زیادہ حریص تھے کہ کہیں یہ ضلالت و گمراہی میں نہ ہو جائیں، ہمیشہ یہ کوشاں رہتے تھے کہ ہماری امت فلاح بہبودی اور کامیابی سے ہمکنار ہو، دینی اور اخروی دونوں یعنی کامیابیاں انہیں حاصل ہو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح طور سے اپنی امت کو بیان فرمایا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ۔ آپ اس ٹکڑے پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ گھروں کو قبر مت بناؤ، یعنی جس طریقے سے قبر پر یا قبر کے پاس قرآن کریم کی تلاوت یا اسی طریقے سے نمازیں یا دعا وغیرہ یہ کرنا درست نہیں ہے، اسی طریقے سے اپنے گھر کو نہ بنا لو، بلکہ اپنے گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کرو، چاشت کی نماز پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قیام اللیل کرو، تہجد کی نمازیں پڑھو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھر یعنی قبر کی طرح ہو جائے کہ یہاں پر انسان نہ تلاوت کرے، نہ نماز پڑھے اور نہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے۔ یہ ساری چیزیں ایسا نہ ہو۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عید مت بنانا، میلہ گاہ مت بنانا کہ یہاں پر ہفتے میں کوئی دن مقرر کیا جائے یا اسی طریقے سے مہینے میں یا سال میں کوئی دن مقرر کیا جائے کہ وہاں پر جمع ہو اور اسی طریقے سے لوگ یعنی پکارے، دعا کریں اور یا کسی اور قسم کے بدعات یا خرافات کریں۔ ان ساری چیزوں سے منع فرمایا۔ اور آگے چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، کہ تم مجھ پر درود بھیجو اور یہ تمہارا درود اور سلام مجھ تک پہنچتا ہے، تم دنیا کے کسی بھی گوشے سے تم اس درود کو اگر بھیجتے رہو۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آ کر کے درود اور سلام بھیجنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کہیں بھی ہے دنیا کے کسی بھی گوشے کے اندر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی عمرہ کرنے آتا ہے یا حج کرنے آتا ہے تو لوگوں کو وصیت کرتے ہیں کہ ہمارا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دینا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، فرمان ہے وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، کہ تم کہیں بھی رہو مجھ پر درود و سلام بھیجو، وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس یعنی کچھ ایسے فرشتے ہیں جو گشت لگاتے رہتے ہیں، جو بھی مومن بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، صحابہ کرام یا اسی طریقے سے سلف کے تعلق سے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قبر پر جا کر کے سلام بھیجیں، یا اسی طریقے سے جو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں اور سلام بھیجیں، بلکہ جہاں پر وہ ہوتے تھے وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے۔ اور جو بہترین طریقہ جو درود کا ہے، جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یہ درود اور سلام ہے جس کے پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دلائی ہے، اور جس کا بہت زیادہ اجر ہے، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں،
ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو ان سارے بدعات اور خرافات سے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر یہ ساری چیزیں رائج ہیں، ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہم بچ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بد دعا کی ہے اسے لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس یعنی ایک شگاف تھا دیوار میں، وہاں سے اس شگاف سے داخل ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس بیٹھ کر کے دعائیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے اس کو اس سے منع فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں کیا وہ حدیث نہ بتلا دوں جس کو میرے باپ نے یعنی حسین نے مجھ سے بیان کیا، اور میرے باپ سے میرے دادا نے یعنی علی نے بیان کیا، اور علی رضی اللہ تعالی میرے دادا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ مت بنانا، ولا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبر مت بنانا، وصلوا علی فإن تسلیمکم لیبلغنی این کنتم، کہ تم مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم کہیں بھی رہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے آپ کے قبر کے پاس حاضر ہونا یا حاضری دینا یہ ضروری نہیں ہے، انسان کہیں سے بھی بھیج سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے ایسے ذرائع ہیں جو یعنی شرک کی طرف لے جانے والے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، اور ان تمام چیزوں سے جو ہمیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔